خواتین و حضرات، طبی حوالے سے آسان زبان میں مختلف ویڈیوز اور معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج کا موضوع ہے غیر معیاری گھی اور تیل۔ دسمبر کی ایک سرد رات کو میں اچانک اٹھ بیٹھا۔ میرے والد کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی۔ میں انہیں ایک نجی اسپتال لے گیا جہاں انہیں داخل کرا دیا گیا۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد بتایا کہ غیر معیاری گھی استعمال کرنے کی وجہ سے میرے والد کی دل کی شریانیں بند ہو چکی ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد میرے والد کو ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا۔ اب ہم غیر معیاری گھی استعمال نہیں کرتے، حالانکہ وہ سستا ہوتا ہے لیکن صحت کے لیے انتہائی مضر بھی۔ یہ باتیں مجھے میرے ایک دوست واقف کار نے بتائیں جو ایک نجی گھی فیکٹری میں ایز اے ٹیلی فون آپریٹر ہے۔ یوں تو پاکستان میں آلودہ پانی کی وجہ سے بہت سے موذی امراض پیدا ہو رہے ہیں، جن میں ہیضہ، پیٹ کی بیماریاں، سانس کے امراض بھی شامل ہیں۔ فضائی آلودگی کا بڑھتا ہوا طوفان اس کے علاوہ ہے، لیکن اب خوردنی کھانے کا گھی اور تیل میں بھی ملاوٹ شروع ہو چکی ہے، جس سے خون کی بیماریوں کے علاوہ دیگر بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، جن کا ذکر آگے آئے گا۔ پاکستان میں کوالٹی کنٹرول ISO عالمی ادارہ برائے معیار کا قانون اور دوسرے قوانین موجود ہونے کے باوجود بھی خوردونوش کی اشیاء بغیر کسی معیار اور چیکنگ کے کھلے عام بازار میں فروخت ہو رہی ہیں، جن میں سرفہرست خوردنی گھی اور تیل ہیں۔ پاکستان اپنی ضروریات کا خوردنی تیل اور گھی ملیشیا سے درآمد کرتا ہے، جو بعد میں درآمد کنندگان مختلف فیکٹریوں کو فروخت کر دیتے ہیں۔ ان فیکٹریوں میں خام گھی اور تیل کو مختلف مراحل سے گزار کر استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے، مگر اکثر صنعت کار گھی اور تیل میں ملاوٹ کر کے خام تیل اور گھی مارکیٹ میں فروخت کر دیتے ہیں۔ بحری جہاز سے ڈسچارج ہونے کے بعد خام تیل اور گھی کو کراچی بندرگاہ کی حدود میں رکھے ہوئے زمینی ٹینک میں ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گھی کو ٹرک ٹینکر، جس کی مہینوں صفائی نہیں کی جاتی، میں لوڈ کر کے کراچی اور اندرون ملک کے 155 کارخانوں کو روانہ کر دیا جاتا ہے۔ مقررہ سرکاری ضابطوں کے مطابق گھی کو اس میں موجود فری فیٹی ایسڈ یعنی چربیلے ترشوں سے صاف کرنا ضروری ہے۔ اس مرحلے میں اسے اچھی طرح چھان کر دیگر آلائش سے بھی دور کرنا لازمی ہے۔ اس کے بعد اسے بلیچ کیا جاتا ہے، یعنی اس کا رنگ کاٹا جاتا ہے، اور اب اس میں ہائیڈروجن گیس گزاری جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دانے دار ہو جاتا ہے اور اس کے پگھلنے میں بھی وقت لگتا ہے۔ آخر میں اس میں وٹامن A اور وٹامن D شامل کی جاتی ہیں۔ ان باتوں پر صرف چند گھی ساز کمپنیاں ہی عمل کرتی ہیں۔ دیگر کمپنیاں خام تیل اور گھی کو ایک دو عمل سے گزار کر مارکیٹ میں فروخت کر دیتی ہیں، اور ان دو عملوں میں بھی حفظان صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ مثلا حکومت نے 37 ڈگری سینٹی گریڈ پر خام گھی اور تیل کو گرم کرنے کی اجازت دی ہے، مگر بیشتر کمپنیاں اس سے زیادہ درجہ حرارت پر گھی اور تیل کو گرم کرتی ہیں۔ اس کی وجہ سے اس میں دھات میٹلز کے برتن میں خام اشیاء کو گرم کیا جاتا ہے، اور وہ دھات اور وہ میٹل اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ گھی کو گرم کرنے کے لیے عموماً نکل کو بطور عمل انگیز کیٹالسٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسی کمپنیوں کا گھی اور تیل استعمال کرنے سے متعدد بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں، جس میں گردوں کا ناکارہ ہو جانا اور بینائی کو متاثر ہونا بھی شامل ہے۔
اس کے علاوہ ایسا گھی اور تیل استعمال کرنے سے نظام ہضم ڈائجسٹو سسٹم پر بھی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور گلے کی سوزش تھروٹ انفیکشن بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ صورتحال انتہائی سنگین ہے، اس لیے میں نے گھی اینڈ آئل مینوفیکچررز ایسوسیشن کی توجہ اس طرف مبذول کرائی تو ایسوسیشن کے صدر نے کہا کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ملوں کو معیاری تیل اور گھی فراہم ہو، مگر خرد نوش فروش جو چھوٹی فیکٹریوں کے مالکان بھی ہوتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں۔ خوردہ فروش اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ کسی تسلیم شدہ کمپنی سے مال خریدیں، مگر وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ ایسا کرنے میں ان کو زیادہ منافع حاصل نہیں ہوگا۔ متعدد دھوکے باز کمپنیاں ایسی بھی ہیں جو تیل پلاسٹک کی بوتل میں فروخت کرتی ہیں، بوتل پر لیبل سورج مکھی کا، مگر بوتل میں تیل بنولے کا ہوتا ہے۔ کلفٹن کے ایک خوردہ فروش نے مجھے بتایا کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بنولے کے مقابلے میں سورج مکھی کا بیج کی قیمت بہت زیادہ ہے، اس لیے بیشتر کمپنیاں دھوکہ کرتی ہیں۔ وہ بتاتے تو ہیں کہ بنولے کا تیل مگر اس کے نام سورج مکھی کا دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک عام صارف کے لیے ان دونوں کا فرق معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مارکیٹ میں تیل اور گھی کی کل کھپت 1.2 ملین ٹن ہے اور اس میں 55% کھلا فروخت کرنے والے لے جاتے ہیں۔ خوردہ فروش کا کہنا ہے کہ صارفین کھلے تیل اور گھی کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اس میں وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا خرید رہے ہیں۔ دہلی کالونی کے ایک دکاندار نے اس سلسلے میں مجھے بتایا کہ صارفین کھلا گھی اور تیل صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ اس طرح وہ جانچ کر سکتے ہیں 2.5 اور 5 کلو گرام کے ڈبے میں پیک گھی اور تیل کو صارفین اس لیے خریدنا پسند نہیں کرتے کہ اگر گھی یا تیل خراب نکل آئے تو کھلا ٹن دکاندار واپس نہیں لیتے۔ اس لیے صارفین کی ایک بڑی تعداد 16 کلو گرام کے ڈبے سے گھی خریدنا پسند کرتی ہے کیونکہ اس کی قیمت میں بھی 2.5 اور 5 کلو گرام کے ڈبے سے کم ہوتی ہے۔ باورچی ہوٹل ریستوران والے بھی کھلا گھی استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے بنس روڈ کے ایک باورچی سے دریافت کیا تو اس نے بتایا جب بھی انہیں قورمہ یا بریانی کا آرڈر ملتا ہے وہ آرڈر دینے والے سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا گھی یا تیل استعمال کریں۔ بہت سے لوگ بتاتے نہیں بلکہ یہ کام ہم پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کھلا گھی ہی استعمال کرتے ہیں کیونکہ کھلا گھی استعمال کرنے سے ہمیں اخراجات میں کافی بچت ہو جاتی ہے۔ اگر ہماری 2.5 اور 5 کلو گرام ٹن کے ڈبے کا گھی استعمال کریں تو ہمیں بہت مہنگا پڑے گا اور اخراجات اتنے بڑھ جائیں گے کہ کوئی گاہک ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں اکثریت اعلیٰ اور معیاری گھی اور تیل استعمال نہیں کرتی کیونکہ یہ مہنگا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے شہروں میں معیاری کمپنیوں کا گھی اور تیل دستیاب بھی نہیں ہوتا۔ چند کمپنیوں کے سوا دیگر کمپنیاں ناپ تول میں کمی بھی کرتی ہیں، اس لیے ان کی پیکنگ میں 40 سے 250 گرام گھی یا تیل کم بھی ہوتا ہے۔ یوں یہ بیپاری ناپ تول میں کمی کر کے بھاری رقم کما لیتے ہیں۔ اس طرح ناپ تول میں کمی کرنے والی کمپنیاں 20 ملین روپے تک ناجائز طریقے سے کما لیتی ہیں۔ اگر اس جرم کو روکنے کے لیے قوانین بھی ہیں مگر ان پر عمل درآمد بہت کم ہوتا ہے۔ جب حکومت کی مشینری ہی کوالٹی کنٹرول کو نافذ کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس جرم کے خلاف مزاحمت کریں۔ اس لیے گھٹیا گھی اور تیل استعمال کر کے نہ صرف آپ کی صحت متاثر ہوگی بلکہ آپ کے دیگر اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔